السلام علیکم۔ میں گریڈ 2 کی اردو ٹیچر مس عمیرہ آج میں آپ کو نیا سبق پڑھاؤں گی جس کا نام ہے پاکستان زندہ باد۔ یہ کاروان اردو میں موجود ہے۔ آپ لوگوں کے پاس کاروان اردو موجود ہونی چاہیے کیونکہ تمام کام میں اسی میں کروا رہی ہوں۔ جی آئیے ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، میں آپ کا پیارا وطن پاکستان ہوں۔ آئیے آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ میں 14 اگست 1947 کو قائم ہوا۔ مجھے بنانے کے لیے آپ کے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، لیاقت علی خان اور ایسے بہت سے بڑے لوگوں نے مجھے حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کی۔ میں بہت خوبصورت ہوں۔ مجھ میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ہرے بھرے کھیت کھلیان بھی ہیں، دریا اور سمندر بھی ہیں، صحرا اور پھلوں کے باغات بھی ہیں، بڑے بڑے شہر بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی۔ اب ہم دوسرے صفحے پر آ جاتے ہیں، صفحہ نمبر 14۔ میرے 4 صوبے ہیں جن کے نام سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے خوبصورت علاقے بھی ہیں۔ مجھے دنیا بھر میں ایٹمی طاقت کے حوالے سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ آپ کے بزرگوں نے مجھے ترقی دینے کے لیے بہت محنت کی۔ اب آپ میرا مستقبل ہیں۔ اگر آپ سب مل جل کر رہیں گے، خوب پڑھ لکھ کر مجھے ترقی دیں گے تو میں بہت خوش رہوں گا۔ میں بھی آپ کا نام روشن کروں گا کیونکہ میں آپ کا ہوں اور آپ میرے ہیں۔ آپ میری پہچان ہیں اور میں آپ کی پہچان ہوں۔ تو آئیے سب مل کر کہیں پاکستان زندہ باد۔ جی یہ سبق جیسے میں نے آپ کو پڑھایا جس کا نام ہے پاکستان زندہ باد، اس میں دراصل پاکستان اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تمام بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا اور اس کو بنانے میں بہت سارے بزرگوں نے اپنی قربانیاں دی، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور لیاقت علی خان اور ان جیسے بہت بڑے لوگوں نے بہت زیادہ کوششیں کی اور قربانیاں دی۔ پاکستان بہت خوبصورت ہے۔ اس میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ہرے بھرے کھیت کھلیان ہیں، صحرا اور پھلوں کے باغات ہیں، دریا ہے، سمندر ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کے 4 صوبے ہیں۔ کون کون سے؟ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ ٹھیک ہے، یہ 4 صوبے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے چند کے نام ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان۔ ٹھیک ہے، پاکستان کو ایک ایٹمی قوت کے حوالے سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر رہنے والے جتنے بھی بچے ہیں وہ پاکستان کا مستقبل ہیں۔ پاکستان کے بزرگوں نے اس ملک کو بنایا، اب بچے جو ہیں وہ اس ملک کو ترقی دیں گے، خوب پڑھ لکھ کر اچھے کام کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس لیے آپ پاکستان کی پہچان بنیں گے، پاکستان آپ کی پہچان بنے گا، تو سب مل کر کیا کہیں گے؟ پاکستان زندہ باد۔ ٹھیک ہے، آج میں نے آپ لوگوں کو یہ سبق پڑھایا کہ ہم سب پاکستان کی خدمت کریں گے تو ہمارا ملک
ترقی کرے گا اور پوری دنیا میں پھر جانا اور پہچانا جائے گا۔ پاکستان میں بے شمار خوبصورت مقامات ہیں، جن میں سے ایک مقام کون سا ہے؟ دریا ہے، سمندر ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، باغات ہیں، ہرے بھرے کھیت ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے رکھیں اور ان میں پاکستان کے لیے ہم دن رات محنت کر کے پڑھیں، اچھے اچھے کام کریں، نئی نئی باتیں سیکھیں، نئے نئے فائدے پہنچائیں اپنے ملک کو۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا اور اس سے نہ صرف ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا بلکہ ہمارا نام بھی روشن ہوگا۔ تو ہمیں دن رات پاکستان سے محبت کرنی چاہیے اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اب آپ لوگوں کا ہوم ورک کیا ہے؟ آپ لوگوں کو اسکول کی کاپی میں ایک تعارفی صفحہ بنانا ہے جس پر آپ کو لکھنا ہے پاکستان زندہ باد اور اس کو اچھا سا کلر کر کے سجا دینا ہے۔ اس کے علاوہ فہرست میں آپ لوگوں کو سبق کا نام اور آج کی تاریخ لکھنی ہے۔ آج میں نے بچوں کو سرگرمیاں کروائی ہیں۔ صفحہ نمبر 15 کا پہلا سوال کروایا ہے خالی کہ پاکستان کب قائم ہوا۔ یہ پہلا سوال میں نے ان کو کروایا ہے، جواب ہمیں یہیں لکھنا ہے۔ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے بورڈ پہ، آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا۔ یہ میں نے آپ لوگوں سے پوچھا، آپ لوگوں نے مجھے اس کا جواب دیا، تب میں نے یہ یہاں پہ لکھا ہے۔ اب آپ لوگ اس کو اپنے پاس کاروان اردو میں لکھ لیجیے، دی گئی جگہ پہ لکھ لیجیے گا۔ یقیناً آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔